آخری مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر کے شاہانہ دسترخوان پر چاول کے پکوانوں میں یخنی پلاؤ، موتی پلاؤ، نکتی پلاؤ، نور محلی پلاؤ، کشمش پلاؤ، نرگسی پلاؤ، لال پلاؤ، مظفر پلاؤ، فالسائی پلاؤ، آبی پلاؤ، سنہری پلاؤ، روپہلی پلاؤ، مرغ پلاؤ، بیضہ پلاؤ، انناس پلاؤ، کوفتہ پلاؤ، بریانی پلاؤ، سالم بکرے کا پلاؤ، بونٹ پلاؤ، کھچڑی، شوالا اور قبولی ظاہری۔ سالنوں میں امید ہے کہ میری طرح آپ نے بھی یہ نام کبھی نہیں سنا ہوگا۔ قلیلہ، دو پیازا، ہرن کا قورمہ، مرغ کا قورمہ، مچھلی، بینگن کا بھرتا، آلو کا بھرتا، چنے کی دال کا بھرتا، بینگن کا دلما، کریلوں کا دلما، بادشاہ پسند کریلے، بادشاہ پسند دال، سیخ کباب، شامی کباب، گولیوں کے کباب، تیتر کے کباب، بٹیر کے کباب، نکتی کباب، خطائی کباب اور حسینی کباب شامل ہوتے تھے۔ روٹیوں کے یہ اقسام شاید آپ نے انٹرنیٹ پر بھی نہ دیکھی ہوں۔ چپاتیاں، پھلکے، پراٹھے، روغنی روٹی، خمیری روٹی، گاؤ دیدہ، گاؤ زبان، کلچا، غوثی روٹی، بادام کی روٹی، پستے کی روٹی، چاول کی روٹی، گاجر کی روٹی، مصری کی روٹی، نان، نان پمبا، نان گلزار، نان تنکی اور شیرمال۔ میٹھے کی طرف نظر ڈالیے۔ متنجن، زردہ مظفر، کدو کی کھیر، گاجر کی کھیر، کنگنی کی کھیر، یاقوتی، نمش، روے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، ملائی کا حلوہ، بادام کا حلوہ، پستے کا حلوہ، رنگرتے کا حلوہ۔ اب ذرا شاہی دسترخوان کے مربوں سے بھی باخبر ہو لیجئے۔ مربے ان قسموں کے ہوتے تھے: آم کا مربع، سیب کا مربع، بہی کا مربع، ترنج کا مربع، کریلے کا مربع، رنگترے کا مربع، لیموں کا مربع، انناس کا مربع، گھڑل کا مربع، ککروندے کا مربع، بانس کا مربع۔ کھانے کے بعد میٹھا بھی ضروری ہے۔ لذت دہن کے لیے تو اس شاہی دسترخوان کی مٹھائیوں کی اقسام یہ ہوتی تھی: جلیبی، امرتی، برفی، پھینی، قلاقند، موتی، موتی پاک، بالوشاہی، در بہشت، اندرسے کی گولیاں، حلوہ سوہن، حلوہ حبشی، حلوہ گوندے کا، حلوہ پیڑی کا، لڈو موتی چور کے، مونگے کے، بادام کے، پستے کے، ملاتی کے، لوزیم مونگ کی، دودھ کی، پستے کی، بادام کی، جامن کی، رنگرتے کی، فالسے کی، پیٹھے کی مٹھائی اور پستہ مغزی۔ یہ مزیدار رنگا رنگ کھانے سونے اور چاندی کی قابوں، رکابیوں، تشتریوں اور پیالیوں میں سجے اور مشک، زعفران اور کیوڑے کی خوشبو سے مہکا کرتے تھے۔ چاندی کے ورق الگ سے جھلملاتے تھے۔ کھانے کے وقت پورا شاہی خاندان موجود ہوتا تھا۔ جس وقت یہ فضول لوگ اس قسم کے کھانوں سے لطف لے رہے تھے، اس وقت تن کے گورے من کے کالے انگریز اپنے لشکر اور توپوں کو سیقل کر رہے تھے اور جدید سہولیات سے مرصع کرنے میں مصروف تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ شاہی خاندان کے ساتھ پرتکلف دسترخوان پر لذت کام و دہن میں مصروف رہنے والے یہی بہادر شاہ ظفر رنگون کی جیل میں سوکھی نان کو پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے۔ شاید آپ کو ناگوار لگے، لیکن یہ ایک زمینی سچائی ہے۔ اس کے برعکس ایک 65 سالہ بوڑھی انگریز عورت گولڈا میئر، جس کو تاریخ آئرن لیڈی کے نام سے یاد کرتی ہے، جس نے عربوں کو آگے لگا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا اور اپنی شرائط پر صلح کی تھی، اس سے واشنگٹن پوسٹ کے ایک صحافی نے پوچھا تھا کہ میڈم، آپ نے امریکہ کے ساتھ اسلحہ خریدنے کے لیے جنگ کے دوران ایک انتہائی مہنگی ڈیل کی تھی، حالانکہ اس وقت اسرائیل کی معیشت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے آپ کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ تو کیا آپ کو یہ امید تھی کہ آپ یہ جنگ جیت لیں گی؟ اور آپ کو اس وقت کیا محسوس ہوتا تھا جب آپ یہ ڈیل کر رہی تھی؟ اس عیار عورت نے جواب دیا تھا کہ جب آپ عیاشی کے لیے پیسے اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ کی دفاعی حکمت عملی خاکستر ہو جاتی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ میں یہ سب کچھ اپنی قوم کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیوار پر انتہائی غربت اور فاقہ کشی کے باوجود آخری وقت میں بھی 3 تلواریں ٹانگی ہوتی تھیں، اور اسی واقعے نے مجھے ہمت دی تھی کہ میں یہ ڈیل کروں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بحیثیت مسلمان ہم پستی و گراوٹ کی جن حدود کو چھو رہے ہیں، اللہ ہی رحم کرے، کیونکہ 200 منزلہ عمارتیں بنانے کے لیے اور ایک رات میں ڈانسرز پر 50 کروڑ روپے اڑانے کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جبکہ غریب مسلم ممالک میں بچے ایک وقت کی روٹی بھی حاصل نہیں کر سکتے، پینے کا پانی نہیں ہے، باقی سہولیات تو بہت بعد میں آتی ہیں۔
آج ہماری ترجیحات عیاشیاں ہیں، نہ کہ اسلام کی بقا کے لیے تیاریاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ مسلمانوں کا اصل شیوا عیاشی نہیں، فخر اور غیرت ہونی چاہیے۔ موجودہ فلسطینی معاملے میں بھی بالآخر جیت اسرائیل ہی کی ہوگی، کیونکہ ہمارے مسلمان سربراہان کے ناپاک اجسام کو گندگی کے ڈھیر اور عیاشی کے سامان امریکہ اور اسرائیل ہی فراہم کرتے ہیں، اور یہ بے غیرت اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج متحدہ عرب امارات کے عیاش سربراہان مملکت نے اسرائیل جیسے مسلم دشمن ملک کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کر لیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ مفاہمت و معاہدے بھی طے کر لیے گئے ہیں۔ ہاں دوستو، ایک سچی حقیقت ہے کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اگر ہمارے مسلم حکمرانوں میں جو مغل شاسن کا دور گزرا ہے، اکثر مغل بادشاہوں میں دو خرابیاں عام طور سے ہوتی تھی۔ ایک، پہلے عیاش مزاج زیادہ تر ان میں گزرے ہیں، اور دوسرے کہ کھانے کے لطیف کھانوں کے شوقین گزرے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے وہ نہ اپنی قوم کو کچھ دے سکے، نہ آنے والے مستقبل کے لیے کچھ بنا سکے، اور وہ اسی وجہ سے اپنے حکمرانی سے بھی ہاتھ دھونے پر مجبور ہوئے اور غلامی کی زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہوئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو مسلمان اپنے اسلام سے ہٹ جائے گا، اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ جائے گا، اللہ کے فرمان سے الگ ہو کر کام کرنے لگے گا، تو پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمان ایک ایسی ذات ہے، مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں انہی مسلمانوں کے اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ان کے اعمال جیسے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آسمان میں فیصلے ویسے ہی تیار کرتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ رب العزت آسمان میں جو فیصلے کریں گے ان کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں۔